جانتے ہیں جب بھی جتنی مرتبہ بھی اللہ کے نبی یا محمد رسول اللہ اگر خطیب کہتا ہے تو سننے والوں کو بار بار کہنا ہوگا، درود پڑھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا درود تو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے اللہم صلی علی محمد کا، تو کم از کم چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ذکر آئے، چاہے وہ بیان کے دوران میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو یا کسی اور محفل میں ہو، جب بھی اللہ کے نبی اتنا بھی اگر آپ سنتے ہیں جیسے نبی کا لفظ آ گیا تو آپ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم آنے چاہیے۔ یہ بنیادی حق ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پوری تاریخ رسول آئے، آ کر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، وہ صحابی آئے اور آ کر فوراً نماز انہوں نے پڑھی 2 رکعت اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، فوراً دعا کرنے لگے، مانگنے لگے، یہ مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے بڑی جلدی کی۔ دعا ختم ہونے کے بعد آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ تم نے بڑی جلد بازی کی، دعا ایسے نہیں مانگی جاتی۔ جب بھی تم ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے تعریف جملے بیان کرو، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر درود بھیجو، اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد جو مانگنا چاہتے ہو مانگو اللہ تعالیٰ سے، تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ بلکہ عمر بن خطاب نے یہاں تک کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ جس دعا کے اندر اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا جاتا وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں لڑک جاتی ہیں۔ بغیر درود کی جانے والی دعا آسمان بھی پار نہیں ہوتی، درمیان میں لڑک جاتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، دعا کے شروع میں درود پڑھیں، دعا کے بعد میں درود پڑھیں، درمیان میں درود پڑھیں، اگر ہو سکے تو پوری دعا صرف درود پڑھتے رہیں۔ جب اتنی بڑی مؤذن اذان دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ، اذان ہونے کے بعد جب بندہ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر درود بھیجے، سب سے پہلے درود بھیجے، بعد میں دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ کہا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اور مجھے مقام محمود کا سوال کریں کہ ایک مقام ہے مقام محمود جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو عطا کرے گا قیامت کے دن، وہ مقام اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ درود پڑھ کر دعا کرنے والے کے حق میں میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دن میں ہم 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، ہمارے کانوں سے رستے میں چلتے پھرتے گاڑیوں پر جاتے آتے ہوئے اذانیں ٹکراتی ہیں، اگرچہ ہم نے نماز پڑھ چکے ہوں لیکن اذان تو ٹکرائی ہمیں۔ اذان فوری جیسے ہم نے سن لیا، اذان کا جواب دے دیے، اگر موقع ملا تو وہیں پر درود پڑھیں، فوراً دعا کریں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کے نبی کی سفارش ہمارے حق میں واجب ہو رہی ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر سے زیادہ سے 5 یا 6 سیکنڈ نہیں ہوتے۔ اگر ایک مرتبہ یہ درود اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے حق میں 10 درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے، 10 گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں میں ہمارے خطاؤں میں 10 خطائیں معاف کی جا رہی ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر۔ اگر وہی بندہ دن بھر بار بار پڑھتا رہے تو کتنی رحمتوں کا آدمی مستحق بن سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین، تیسری پر جب آپ بیٹھنے لگے تو کہا کہ آمین۔ بعد میں صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا معذرا تھا آپ 3 مرتبہ آمین آمین کہتے ہوئے ممبر پر چڑھے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ دراصل میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور آ کر حضرت جبریل نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس آدمی پر اللہ کی لعنتیں ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی لعنتیں اس پر، 2 ماں باپ دونوں میں کسی ایک کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ جب میں ممبر پر بیٹھ رہا تھا اس وقت جب اب جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے اور اللہ کی لعنتیں ہو جو آپ کا نام سنے اور سننے کے بعد آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود کا نہ بھیجنا، اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھنا، گویا ہم لعنتوں کے مستحق۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ المقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جسے ہم ہر جمعہ کے اندر سنتے ہیں خطبے کے دوران میں، عربی خطبے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، آپ بھی، تم تمام مومنوں سے کہا گیا کہ تم سب بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ محترم حاضرین، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اور اس سورت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے آپ، سورہ احزاب ایک ایسی سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اللہ نے بیان کیے۔ اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا پیغام اسی سورت کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ ازدواجی تعلقات میاں بیوی کے درمیان میں جیسے ہونے چاہیے، ایک نبی کے کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے اسی صورت میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جو ازواج مطہرات کہلاتی ہیں، ان بیویوں کا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دنیا میں ان کا مقام کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے اسی صورت کے اندر۔ الغرض کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اہم پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی سورہ احزاب میں سے یہ آیت کا بھی اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ تمام ملائکہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ملائکہ، جب بھی اللہ کے نبی کے اوپر نام آتا ہے تو یہ ملائکہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کثرت سے درود بھیجنے والی مخلوق یہ ملائکہ کی مخلوق، اس لیے اللہ نے کہا کہ جہاں پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو تم بھی درود بھیجو۔ محترم حاضرین، امت محمدیہ میں اور آپ بحیثیت ایک امتی ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کچھ بنیادی حقوق بنتے ہیں کہ ایک امتی ہونے کے حیثیت سے میرے کیا حقوق ہیں اللہ کے نبی پر۔ بہت سے حقوق ہیں وہاں پر ایک امتی ہونے کے حیثیت سے، اس میں سے ایک بنیادی حق کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر میں اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ایک فرد سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی کا میں ایک امتی سمجھتا ہوں، تو میرا ایک حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے نبی پر کثرت سے ساتھ درود بھیجوں، کثرت کے ساتھ میں درود و سلام کا اہتمام کروں، میری زبان پر کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود آئے، بار بار درود پڑھتا رہوں، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود بھیجوں۔ یہ امت محمدیہ ہونے کا میرا اور آپ کا بنیادی حق بنتا ہے۔ بلکہ آپ اس کی فضیلتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک سخت سے سخت وعید بھی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، بالخصوص جمعہ کے دوران میں آپ کسی اور مجلس میں جہاں پر بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس مجلس میں بیٹھ کر سننے والوں کے لیے بڑی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ جب بھی جتنی مرتبہ بھی اللہ کے نبی یا محمد رسول اللہ اگر خطیب کہتا ہے تو سننے والوں کو بار بار کہنا ہوگا، درود پڑھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا درود تو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے اللہم صلی علی محمد کا، تو کم از کم چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ذکر آئے، چاہے وہ بیان کے دوران میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو یا کسی اور محفل میں ہو، جب بھی اللہ کے نبی، اتنا بھی اگر آپ سنتے ہیں جیسے نبی کا لفظ آ گیا تو آپ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم آنے چاہیے۔ یہ بنیادی حق ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔
پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی کی، اتنے لوگوں نے آپ کو ستایا، طائف والوں کا تو کہنا ہی کوئی الفاظ نہیں کہنے کے لیے، ایسا ستم اللہ کے نبی پر ان لوگوں نے ڈھائے، پتھروں کی بارش برسائی، آپ کے آپ کے دانت جو ہے شہید ہو گئے، آپ کے سر سے خون بہنے لگا، پیروں میں ایڑیوں میں خون جمنے لگا، اتنا زخمی ان لوگوں نے کیا اللہ کے نبی کو، اتنا تکلیف، اتنے دکھ انہوں نے پہنچائے، ان کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ ایسے ستم ڈھائے ان لوگوں نے، لیکن اللہ کے نبی کی زبانی پوری تاریخ میں، پوری زندگی میں کبھی بد دعا نہیں نکلی۔ لیکن ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی بد دعا پر آمین کہا۔ وہ حدیث ہم رمضان کے ابتدا میں ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین، تیسری پر جب آپ بیٹھنے لگے تو کہا کہ آمین۔ بعد میں صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا معذرت تھا، آپ تین مرتبہ آمین آمین کہتے ہوئے ممبر پر چڑھے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ دراصل میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور آ کر حضرت جبریل نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس آدمی پر اللہ کی لعنتیں ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی لعنتیں اس پر، دو ماں باپ دونوں میں کسی ایک کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ جب میں ممبر پر بیٹھ رہا تھا اس وقت جب ابو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے اور اللہ کی لعنتیں ہو جو آپ کا نام سنے اور سننے کے بعد آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود کا نہ بھیجنا، اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھنا، گویا ہم لعنتوں کے مستحق ٹھہر جائیں گے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، چاہے وہ جمعہ کے خطبے میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، جہاں پر بھی محفل جمتی ہے، جہاں پر بھی اللہ کے نبی کی زندگی کا، اللہ کے نبی کا نام بھی آتا ہے، تو سننے کے بعد فوری زبانوں پر چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ کا ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جہاں پر میں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ کوئی کامل مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، جب تک کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے۔ پکا مومن وہی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو۔ اب محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے ہر جملے پر عمل کرنے والے ہوں۔ جب اللہ کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو زبانوں پر اسی کا تذکرہ آتا ہے۔ کسی چیز سے آپ کا دل لگ جائے تو آپ اسی کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، بار بار زبان پر اس کے تعلق سے آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، درود پڑھتے ہوئے داخل ہو جائیں، آرام سے بڑھ گئے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، زبان خالی ہے، زبان چلاتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ کتنی چیزیں ہیں ایسے جہاں پر انسان خاموش بیٹھ جاتا ہے، خاموش بیٹھنے کی بجائے اگر زبان کو حرکت میں لا لے تو شریعت نے ایسے انعامات سے نوازا ہے۔ اگر آپ صرف درود کی فضیلت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کی جتنے فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ انسان اسی پر عمل کر لے تو نیکیوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جائے گا انسان کے پاس۔ دوسری نیکیوں کی بات الگ، صرف درود کا اہتمام کر لیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا عادی اگر آپ بن جائیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہمارے پاس جم سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں درود نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص میری امت کا بخیل ہے، وہ شخص جو میرا تذکرہ آنے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتا۔ تو درود نہ پڑھنے والوں کو بخیل کہا گیا۔ اب پڑھنے والوں کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ترمذی کی حدیث کی روایت کے مطابق، جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم،
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سے زیادہ سے 5 یا 6 سیکنڈ نہیں ہوتے۔ اگر ایک مرتبہ یہ درود اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے حق میں 10 درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے، 10 گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں میں، ہمارے خطاؤں میں 10 خطائیں معاف کی جا رہی ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر۔ اگر وہی بندہ دن بھر بار بار پڑھتا رہے تو کتنی رحمتوں کا آدمی مستحق بن سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی کہ ملائکہ کسی بندے کے حق میں دعا کریں۔ فرشتے، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، اور فرشتوں کی دعا تو وہ دعا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ملائکہ کی زبانی نکلنے والی دعائیں اللہ کے پاس فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور دعائیں ملائکہ کس کے حق میں کرتی ہیں؟ اس آدمی کے حق میں ملائکہ دعا کرتے ہیں جو آدمی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرتا ہے، ملائکہ اس آدمی پر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ ملائکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر تو رحمت نازل فرما، اس بندے پر تو رحم کر، کرم کر، اسے معاف کر دے۔ ملائکہ کی دعائیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہوگی کہ جو بندہ اللہ کے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا۔ ہر قیامت کا و محشر و میدان میں ہر نبی کا چاہنے والا خواہش کرے گا کہ میں اللہ کے نبی کے قریب رہوں، جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت ملے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ دنیا تو گزر گئی ہماری، وہ زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، کاش کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کی رفاقت مل جائے، اللہ کے نبی کے قریب رہنے کی سعادت مل جائے جنت کے اندر۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہی بیان فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، بار بار درود پڑھتا ہے، وہ بندہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے بازو بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرے قریب میں رہے گا، میری رفاقت اس آدمی کو نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے ایک اور بڑی سعادت کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ جب ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کا ہم اپنے آپ کو حقدار بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پر، اللہ کے پاس میدان محشر میں جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارے حساب و کتاب کے لیے، ہمارا جب حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، وہ ایسی گھڑی ہوگی جس گھڑی میں انسان کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر فیصلہ سنا دیا جائے کہ جنتی تو جنتی، اگر بد نصیبی سے اگر فیصلہ سنا دیا جائے کہ جہنمی تو جہنمی، اس دن کا فیصلہ بڑا خطرناک فیصلہ ہوگا، ہولناکیوں والا دن۔ آدمی پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ سے ایسی حالت ہوگی کہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسی گھڑی میں اگر کوئی آدمی آ کر ہمارے حق میں سفارش کر دے، معمولی سی بات ہے، اگر کسی جگہ پر ہمارا کام نہ بنتا ہو، کسی جگہ پر اگر ہماری کسی کی اگر کوئی آدمی سفارش کر دے تو ہماری بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ کوئی پیسوں کا مسئلہ آیا، کسی جگہ پر کچھ اور مسئلہ آیا، ہم نے کسی بڑے آدمی سے ہم نے بس ایک سفارش کروا دی کہ آپ کہہ دیں گے تو بات بن جائے گی، کام ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر کسی ایک چھوٹے ایک آدمی کی انسان کوئی سفارش کرتا ہے، اس کی بڑے بڑے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کا دن یہ سب سے آخری فیصلہ ہوگا، آخری کام، بڑا کام۔ اس کام کے اندر سفارش کرنے والے کون ہوں گے وہاں پر؟ بدعتی لوگ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں، کہ وہ اللہ والے آ کر سفارش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں وہ آ کر فلاں آ کر ہماری سفارش کریں گے۔ کسی کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ اللہ کے نبی آپ سفارش کریں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ اللہ کی اجازت لے کر سفارش کریں گے کہ اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ امت محمدیہ کے چنندہ بندوں کو اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور چنندہ بندے کون ہوں گے؟ وہ کئی صفات وہاں پر ذکر کی جاتی ہیں، جو بندے وہ عمل کریں گے ان لوگوں کو سفارش کا حق ملے گا۔ اسی میں سے ایک آدمی وہ بھی جو بندہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، اس آدمی کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش واجب ہو جائے گی۔ اذان ہوتی ہے، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ،
اذان ہونے کے بعد جب بندہ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر درود بھیجے، سب سے پہلے درود بھیجے، بعد میں دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ کہا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اور مجھے مقام محمود کا سوال کریں کہ ایک مقام ہے مقام محمود جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو عطا کرے گا قیامت کے دن، وہ مقام اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ درود پڑھ کر دعا کرنے والے کے حق میں میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دن میں ہم 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، ہمارے کانوں سے رستے میں چلتے پھرتے گاڑیوں پر جاتے آتے ہوئے اذانیں ٹکراتی ہیں، اگرچہ ہم نے نماز پڑھ چکے ہوں لیکن اذان تو ٹکرائی ہمیں۔ اذان فوری جیسے ہم نے سن لیا، اذان کا جواب دے دیے، اگر موقع ملا تو وہیں پر درود پڑھیں، فوراً دعا کریں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کے نبی کی سفارش ہمارے حق میں واجب ہو رہی ہے صرف ایک درود ایک دعا کی وجہ سے، پھر زیادہ سے زیادہ 20 یا 30 سیکنڈ نہیں لگتے پورا مکمل پڑھنے میں۔ تو محترم حاضرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو اجر ثواب کے حیثیت سے دیکھا جائے تو بہت بڑے انعام سے نوازتی ہے۔ اور اسی میں سے ایک کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جب آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے، جب آدمی کا دل بھر جائے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون ملنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے ٹینشنوں سے آدمی مایوس ہو کر اتنا غمزدہ ہوا کہ اس کا دل بھر گیا، تو آدمی جب دل بھر جاتا ہے تو اللہ کا ذکر جب زبان پر لائے تو اس آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشنیں، اس کے غم و سب اس کے ذہنی طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ذکر غم کا رنج کا علاج ہے، وہیں پر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا بھی غم و رنج کا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یہ۔ جب بندہ اللہ کے نبی پر بار بار درود پڑھتا رہے، سلام پیش کرتا رہے، اس آدمی پر، اس کے آدمی کے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو رنج ہوتے ہیں، وہ سارے چیزیں یہ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتے، صحابی رسول حضرت ابی بن کعب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب بھی میں دعا کرتا ہوں، دعا کے دوران میں دعا کے 4 حصوں کو تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں تو ایک حصہ درود اور 3 حصے میں جو ہے میری دعا مانگتا ہوں، کیا کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود کو اور بڑھا لو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تو ایسی بات ہے تو پھر میں آدھا درود پڑھوں گا تو آدھی دعا کروں گا۔ کہا کہ اللہ نبی کچھ چاہو تو اور بڑھا لو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو 3 حصے میں درود پڑھوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا، چلے گا؟ کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر سے فرمایا کہ چاہو تو اور بڑھا لو۔ جب 4تھی مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے اور بڑھانے کی بات کہی تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی، تو ایسی بات ہے تو میں صرف درود پڑھتا رہوں گا، جب بھی میرے ہاتھ اٹھے تو میں صرف اور صرف پوری دعا میں صرف درود پڑھتا رہوں گا، اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگوں گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے ابی، اگر تم نے ایسا ہی کیا کہ تمہاری دعا کا پورا حصہ درود ہے تو پھر تمہارے غم کا، رنج کا، تمہاری جو تکلیفیں ہیں وہ سارے دور کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جو تم مانگنا چاہتے ہو وہ ساری چیزیں تمہیں خود ہی مل جائیں گی اگر دعا کا حصہ تم پورا درود رکھ دو گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ دعا جب کرتے ہیں ہم دعا کے اندر کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کریں، اور دعا کا طریقہ بھی ہے۔ کئی لوگوں کو آج بھی دعا کا طریقہ معلوم نہیں کہ دعا کرنا کیسے ہے، دعا کی کیسے جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، فوراً اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ ایک صاحب رسول آئے، آ کر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، وہ صحابی آئے اور آ کر فوراً جو ہے نماز انہوں نے پڑھی 2 رکعت اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، فوراً دعا کرنے لگے، مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے بڑی جلدی کی۔ دعا ختم ہونے کے بعد آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ تم نے بڑی جلد بازی کی، دعا ایسے نہیں مانگی جاتی۔ جب بھی تم ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے تعریف جملے بیان کرو، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد جو مانگنا چاہتے ہو مانگو اللہ تعالیٰ سے، تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ بلکہ عمر بن خطاب نے یہاں تک کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ
جس دعا کے اندر اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا جاتا وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں لڑک جاتی ہیں. بغیر درود کی جانے والی دعا آسمان بھی پار نہیں ہوتی, درمیان میں لڑک جاتی ہیں. اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. دعا کے شروع میں درود پڑھیں, دعا کے بعد میں درود پڑھیں, درمیان میں درود پڑھیں. اگر ہو سکے تو پوری دعا صرف درود پڑھتے رہیں. کتنی بڑی بات ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان اگر عمل کرتا چلا جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. محترم حاضرین, جیسا کہ میں نے کہا کہ مخصوص اوقات کے وقت میں بالخصوص دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ جب بھی ہم مسجد کے اندر آتے ہیں, مسجد کے اندر آتے وقت, مسجد سے باہر نکلتے وقت یہاں پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا گیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ بھی ایک درود سلام ہے. آپ یہ پڑھ کر آ رہے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ سلام پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد سے باہر نکلتے وہی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں آتے وقت, مسجد سے باہر نکلتے وقت, اور پھر وضو, آپ نماز کے وضو بنانے کے بعد آپ نماز کے لیے بیٹھ گئے. ہر تشہد کے اندر آپ کو درود پڑھنا ہے. تشہد میں آپ بیٹھ گئے, وہاں پر درود آپ کو پڑھنا ہے. اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر آپ نے پڑھ لیا, نماز میں آپ پڑھ لیے. بلکہ صبح شام کے اذکار جہاں پر ہم پڑھتے ہیں, صبح کے وقت میں, شام کے وقت میں, بلکہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جو بندہ صبح میں 10 مرتبہ, شام میں 10 مرتبہ درود مجھ پر پڑھے, کیسے کیسے انعامات اسے مل جائیں گے. صبح شام کے اذکار جہاں پر اللہ کے نبی نے سکھایا وہاں پر درود پڑھنے کی تلقین آپ نے کی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ہر مجلس کے اندر دیکھیے, وہ مجلس بڑی برکتوں سے محروم ہو جائے گی. وہ مجلس, وہ محفل برکتوں سے دور ہو جائے گی جس محفل کے شروع ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھا جائے. چاہے ہم 4 لوگ بیٹھ کر مشورے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, مسجد کے اندر ہو, کسی گھر کے اندر ہو, چاہے وہ مشورہ ہو دنیاوی معاملے کا ہو, کسی اور معاملے کا ہو, جب بھی بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں. سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں. سورہ فاتحہ میں اللہ کی کتنی حمد ہے. سورہ فاتحہ ہی صحیح, سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے بعد محفل کا آغاز کریں. چاہے کسی بھی طرح کی محفل ہو, چاہے وہ دنیا کے معاملہ کی محفل ہو, کسی اور محفل ہو, آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے اور درود بھیجیں گے, محفل کا آغاز کریں گے. اللہ فرمایا کہ ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایسی محفلوں کو اللہ کے ملائکہ گھیر لیتے ہیں جہاں پر اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے, درود بھیجے جاتے ہیں. محترم حاضرین, انسان کو چاہیے کہ انسان ان پر عمل کرتا چلا جائے. اس اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ملائکہ, ان کے ڈیوٹیز الگ الگ ہیں. کسی کی ڈیوٹی ایک, کسی کی ڈیوٹی وہ. کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی صرف لکھنا, کچھ ملائکہ کی ڈیوٹی جو ہے انسانوں کی رپورٹ اللہ کے پاس پیش کرنا. الگ الگ کس کی ذمہ داریاں اس کو اللہ نے بانٹ دی. اور ایک ملائکہ کی ایک ٹیم اللہ نے ایسی بنائی ہے جن کا کام ہی ہے کہ درود جو آدمی پڑھتا ہے ان درود کو لے جا کر اللہ کے نبی پر پیش کرنا. اللہ اکبر, لے جا کر درود اللہ کے نبی کا پہنچایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کی ایک جماعت ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی جماعت پڑھنے والے, درود پڑھنے والوں کا درود لا کر مجھ تک لا کر پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. اب کئی لوگوں نے اس کے غلط عقیدے نکالیں, کہا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں, درود سنتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ کی چیزیں. یہ غیبی زندگی ہے. وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں, وہ برزخی زندگی ہے. اسے ہم اس دنیا کی زندگی سے ماپ نہیں سکتے کہ وہ کیسی زندگی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے زندہ ہیں, نعوذ باللہ. طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں صلاح میں کرتے ہیں. تو محترم حاضرین, ملائکہ خاص طور پر درود کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس طرح سے درود اصل میں ہے کیا چیز؟ کئی لوگ درود کو لے کر ایک پریشانی کیا کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ صحیح الفاظ درود کے کیا ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی ہم درود پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے جو صحیح حدیث سے, صحیح سند سے ثابت ہے وہی جملے آپ نے بیان فرمائے. کہا کہ جب بھی تم درود پڑھو تو ایسے پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیم کا لقب دیا گیا.
یہ درود ابراہیم اللہ کے نبی کی زندگی سے، اللہ کے نبی کی زبانی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور صیغے بھی ہیں جو علماء کہیں مفسر وہ بھی کہتے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور طرح کا درود جو لوگوں نے بنائے ہیں، طرح طرح کے نام، درود شافعی، درود اراکینی، طرح طرح کے نئے نئے نام، جو ناموں کا شعور، جو ناموں کا درود، جو صیغے جو پڑھے جاتے ہیں، وہ صیغے جو نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، ایسے درودوں کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ درود وہی دیکھیں آپ، انڈیا والوں نے درود بنائے ہیں کہ اگر کسی کی دکان کاروبار چلتا نہیں ہے تو وہ ایک الگ درود، وہ درود اگر بار بار پڑھیں گے تو ان کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسی کی میاں بیوی کی زندگی میں جھگڑے ہیں تو ایک الگ طرح کا درود، وہ درود پڑھیں گے تو میاں بیوی کے جھگڑے سلو ہو جائیں گے۔ درودوں کی شکلیں بنا کر، درودوں کے صیغے، نئے نئے صیغے بنا کر لوگوں کو پریشان انہوں نے کر دیا ہے۔ درود ابراہیم ایک ہی درود ہے، اس درود کا اہتمام آپ کریں گے، اللہ کے نبی کی جو زبان ثابت ہے یہی درود ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، پورا پڑھنے کا وقت آپ کو نہیں ہے، خطبے کے دوران میں کسی اور جگہ پر آپ چھوٹا سا چھوٹا درود یہ پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے، خطبے کا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو ایام میرے آپ کے گزر رہے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنی گھڑیاں ایسی ہمیں ملتی ہیں جن گھڑیوں میں نہ ہمارا ہاتھ چلتا ہے نہ ہماری زبان چلتی ہے۔ اگر ہاتھ پیر بھی چل رہے ہیں، کسی کام میں ہم لگ گئے، صرف ہاتھ چل رہا ہے، پیر چل رہا ہے، زبان تو خالی ہے۔ کسی کام کے لیے ہم گاڑی پر روانہ ہو گئے، نکل گئے، زبان خالی ہے، ہم گاڑی ہاتھ سے چلا رہے ہیں۔ تو ایسے کچھ گھڑیاں مجھے اور آپ کو بہت قیمتی ملتی ہیں۔ دیکھیے زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، جو سیکنڈز، جو قیمتی جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، اس وقت کی پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اتنا وقت تجھے زندگی کے اندر ملا تھا، اس وقت کو تو نے کہاں کہاں ضائع کیا، کہاں کہاں تو نے صرف کیا؟ تو انسان کو بولنے کا موقع ملے گا کم از کم کہ جب بھی ایسے کچھ خالی گھڑیاں مل جائیں، ان گھڑیوں میں آپ درود کا اہتمام کریں۔ گاڑی چلا رہے ہیں، چلانے کے دوران میں ہماری زبان پر درود جاری ہونا چاہیے۔ کسی جگہ پر بیٹھ گئے، کوئی بات کرنے والا نہیں، خاموش بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھنے کے بجائے درود پڑھتے بیٹھ جائیں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تسبیح کریں، بار بار درود پڑھیں، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ بار بار رحمتیں نازل ہوں گی، بار بار درجات بلند ہوں گے، بار بار گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ گویا انسان چلتا پھرتا ہی اپنی آخرت بنا لے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ درود ایک ایسی واحد ہمارے پاس ایک ایسی چیز، ہتھیار ہے کہ انسان دنیا بھی سنوار سکتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے، صرف درود کو لازم پکڑ لیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس چیز کو لے کر جہاں پر بھی ہمیں جب بھی وقت ملتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے ان تمام باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔